نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جدید فقہی مسائل کا بیان۔ انجیکشن سے وضو کا حکم۔ اگر کسی شخص نے انجیکشن لیا اور انجیکشن لینے کے بعد اس کا خون نکل آیا، مثال کے طور پر انجیکشن یہاں پر لیا، خون نکل آیا، تو وہ خون اس قدر کم ہے کہ اگر اس کو اس جگہ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بہہ نہ سکے، یعنی اوپر آ گیا لیکن وہ بہنے اتنا زیادہ نہیں ہے، اسی جگہ پر وہ رکا ہوا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی کا خون تھوڑا سا اوپر آیا، اسے پوچھ لیا گیا، پھر خون آیا، پھر اسے پوچھ لیا گیا، اور وہ اتنی مقدار میں ہو گیا کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ بہہ جاتا، یعنی خون اوپر آنے کے بعد، انجیکشن کے بعد خون اوپر آیا اور وہ اتنی مقدار میں تھا کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بہہ جاتا، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ بہہ نہیں سکتا، صرف اوپر آیا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹرین وغیرہ میں تیمم کا حکم۔ تو ٹرین میں اکثر اس کی دیواریں پلاسٹک کی، لوہے کی، لکڑی کی ہوتی ہے، تو اس پر تیمم جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر گرد و غبار بیٹھ جائے، دھول بیٹھ جائے، مٹی وغیرہ بیٹھ جائے، تو اب اس پر تیمم درست ہوگا۔ اگر اس پر گرد و غبار نہیں ہے تو تیمم درست نہیں ہوگا، لیکن اگر اس پر گرد و غبار ہے تو تیمم درست ہوگا۔ ٹیسٹ ٹیوب میں نکالی ہوئی منی کا حکم۔ آج کل جو ہے تو منی کو نکال کر ٹیسٹ ٹیوب میں محفوظ کیا جاتا ہے، پھر اس کو عورت کے رحم میں داخل کیا جاتا ہے، تو اس سے عورت کے لیے یہ موجب غسل نہیں ہے، یعنی وہ ایک تو ٹیسٹ ٹیوب میں منی کو محفوظ کرتے ہیں، اس ٹیوب کے ذریعے یا پھر انجیکشن کے ذریعے اس منی کو عورت کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے، تو یہ موجب غسل نہیں ہے، اس سے عورت پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ نیرود کا حکم۔ جیسے نیرود اور کنڈوم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر کوئی صحبت کرنے کے لیے نیرود یا کنڈوم کا استعمال کرے تو اس سے غسل کرنا ضروری ہوگا، یعنی اس کے لگانے سے بھی غسل فرض ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے۔ بال کے مصنوعی جوڑوں کا حکم۔ جو تو مصنوعی بال آتے ہیں جو عورتیں اپنے سیر میں لگاتی ہیں، حالانکہ نہیں لگانا چاہیے، حدیث میں اس پر وعید آئی ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی عورت لگا لے، نقلی بال جو ہوتے ہیں بالوں میں لگائے جاتے ہیں، تو اب غسل میں تو عورتوں کو جڑوں تک پانی پہنچانا ہے، بال اگر عورتیں نہ بھی دھوئے لیکن جڑوں تک پانی پہنچا دے تو کافی ہے۔ تو وضو میں بھی عورت کے لیے جب وہ اگر سر کا مسح کرے گی، تو سر کا مسح کرنے کے لیے جب عورت پانی لیں گی، تو اگر اس نے جب سر کا مسح کیا اور وہ ان مصنوعی بالوں پر یا ان بناوٹی اور ان نقلی بالوں پر ہی مسح ہوا اور جو اصل بال ہے اس پر مسح نہیں ہوا، تو اس کا یہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ کم سے کم درجے میں چوتھائی کی مقدار، چوتھائی سر کی مقدار سر کے بالوں، جو اصلی سر کے بال ہے اس پر مسح ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پر نہیں ہوا، صرف نقلی ہی بالوں پر، بناوٹی بالوں پر ہی مسح ہوا، تو اب اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ انگوٹی کا حکم۔ بعض لوگ جو تو انگوٹی پہنتے ہیں ہاتھ میں، تو جس کے اوپر کسی پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو پہن کر بیت الخلاء وغیرہ میں جانا، ناپاک جگہ پر جانا مکروہ ہے۔ ترجمہ قرآن کو بلا وضو چھونا۔ ترجمہ قرآن کو بلا وضو چھونا مکروہ ہے، اس لیے اس کو بلا وضو چھونے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اگر قرآن کا ترجمہ ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، اس کو بھی بلا وضو چھونا مکروہ ہے۔ جنابت کی حالت میں قرآن کی کتابت وہ ٹائپ کرنا۔ جیسے وہ سارے لوگ جو تو جنابت کی حالت میں، ایک مسئلہ آتا ہے کہ جنابت کی حالت میں کمپوزنگ کرنا، کتابت کرنا، ٹائپنگ کرنا، تو یہ تمام چیزیں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جنوبی کے لیے یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ پیشاب فلٹر کا حکم۔ بعض جگہ جو ہے تو پیشاب کو فلٹر کر کر اس کو استعمال میں لیا جا رہا ہے، جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، تو بہت ساری چیزیں جن کی حیت اگر بدل دی جائے تو ان کے احکام بدل دیے جاتے ہیں، یعنی اکثر پورا اس کی حیت کو تبدیل کر دیا جائے،
تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں. لیکن پیشاب کو فلٹر کرنے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی ہوگا اور اس کو جو تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے اس پر ناپاکی ہی کا حکم لگے گا. غیر مسلموں کے جھوٹے کا حکم. تو ایک بات ذہن میں رکھ لے، چاہے وہ ایمان والا ہو، غیر ایمان والے ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تمام انسانوں، جتنے دنیا میں انسان رہتے تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، چاہے اہل ایمان ہو چاہے غیر مسلم، کسی بھی دھرم کا انسان ہو، تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے. اس مسئلے کو بھی ذہن نشین کریں اور اس کو خود بھی سنیں، عمل کرے اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. فقط والسلام واللہ اعلم بالصواب.